عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کی آخری رات، نہیں پتا بہرحال کل جو ہے وہ چاند جو ہے وہ نظر آ جائے، جو کہ زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ کل چاند جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے، لیکن نہ بھی ہو بہرحال اگر نہیں ہوگا تو خدا ہمیں ایک اور جو ہے وہ توفیق دے دے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال مہینہ گزر گیا اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی کے پاس پہنچے ہوں اور اس کے پاس جو بانٹنے کو تھا اس کا وقت ختم ہو رہا ہو، تو کتنی بے چینی اور اضطراب میں ہم ہوں گے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ توفیق ہوئی جانے کی لوگوں کو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، تو جیسے ہم نے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو ہم نے دینا ہے اور پھر کچھ سٹف ایکسٹرا تھا، اس میں کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں اور ایک آدمی سب سے پیچھے لائن میں کھڑا ہوا ہو اس امید سے کہ شاید میرے حصے میں بھی کچھ آ جائے۔ عزیزان محترم، ہم بھی آج کی شب ایسی ہیں۔ اللہ نے اپنے، آپ سب اچھے بندے ہیں، اللہ کے بہترین بندے ہیں، اللہ نے اپنے بہترین بندوں کو دے دیا۔ میں خطا کار، میں گناہ گار پروردگار، میں آیا تو صحیح لیکن میں اپنے نفس کا شکار رہا، لیکن آج اس آخری رات میں تیری بارگاہ میں یہی لینے آیا ہوں کہ اگر تو نے رحم نہیں کیا تو تیرے علاوہ کوئی دروازہ میرے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دعائے ودائے مبارک رمضان بھی ہم پڑھیں گے کہ جو امام نے بہرحال کی ہے، کہ اس میں بھی آپ خود اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ کیا ہمیں مل پایا، کیا ہم نے حاصل کیا۔ آپ کی خدمت میں چند دن جو خدا نے توفیق دی، حق تو خیر کوئی ادا نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کا، اور کوتاہی اور غلطیوں کی معافی کہ جو ہے وہ آپ کے درمیان میں بہترین بیان نہیں ہو پایا، لیکن بہرحال نہج و بلاغہ سے جو ٹوٹا پھوٹا حصہ رہا، کہ خدا ہمیں ان صفات کو، ان کوالٹیز کو، ان ایٹریبیوٹس کو اپنی زندگی میں ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی کچھ ایک حصہ اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور کیونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن بہرحال خدا جانتا ہے اگلے سال پھر توفیق ہو نہ ہو، زندہ رہیں نہ رہیں، کسی کو نہیں پتا۔ امام علی علیہ السلام، صلوات بھیجتے محمد وآلہ اللہم صلی علی۔ امام خطبہ متقین میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک مختلف پیراگراف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک پیراگراف میں امام، اسی کے آخری 2-3 پیراگراف ہی رہ گئے ہیں لیکن بہرحال جتنا ہو سکے گا آپ کی خدمت بیان کروں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے، متقی نیک عمل کرنے کے بعد بھی خوف میں رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر کرتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتی ہے۔ یعنی کیا خوبصورت زندگی ہے، جب رات ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے تو خدا کا شکر کرتا ہے، اور جب صبح نکلتا ہے، دن آتا ہے، تو پھر خدا کو یاد کرنا اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ بہرحال یہیں پہ میں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث کا کچھ حصہ بیان کروں۔ عزیزان محترم کے شکر جو ہے، شکر کرنا، تھینکس کرنا، یہ آسان نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، پورے دن خدا مجھے کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، کتنی بلیسنگز مجھے ملتی ہیں، اس کے اگینسٹ یا اس کے پے آف میں میں شکر کتنا کرتا ہوں۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج پہ پروردگار کی اور محبوب پروردگار کی گفتگو ہوئی ہے، حدیث بہت ساری ہیں، بہت حصے ہیں اس کے۔ ایک حصہ حدیث کا ہے کہ جب پروفٹ اوپر گئے تو خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے احمد، میں جس بندے کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں،
یعنی جس کے عمل سے، ڈیڈ سے، اعمال سے کو میں راضی ہو جاتا ہوں، یعنی میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، تو میں اسے 3 کوالٹیز دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر آج کی رات ہم یہ 3 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں، خدا ہمارے اس ماہ رمضان سے راضی ہو گیا۔ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز، میں اسے ایسا شکر دیتا ہوں جو نادانی سے پاک ہوتا ہے۔ یعنی شکر اس کا ایسے نہیں ہے کہ بس شکرن 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 شکرن، نہ، یعنی جہالت نہیں ہے، یعنی وہ علم رکھتا ہے، وہ نالج رکھتا ہے خدا کا شکر کرتے ہوئے۔ اور شکر آسان نہیں ہے، انسان کو شکر کی توفیق مل جائے اس سے بڑی کوئی اور توفیق نہیں ہے کہ انسان اگر اسے اگر اپنی نعمتوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا، تو سجدے میں رہے گا، پروردگار تو نے مجھے دن دیا، تو نے مجھے کھانا دیا، تو نے مجھے عبادت دیا۔ اگر آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں، اور کبھی ہوتا ہے کہ انسان نماز میں کیسے فیلنگز پیدا کرے کہ بھئی ہماری بھی نماز کوئی اچھی ہو جائے، آپ جسٹ یہ امیجن کیا کریں کہ کتنے کروڑوں لوگ غفلت کے اندر ہیں اور خدا نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ صرف یہ خیال آپ کے اندر لرزہ پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر کپکپاہٹ پیدا کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ سو رہے ہیں، کتنے عرفا کی زندگی کے واقعات ہیں کہ جب رات کو اٹھتے تھے، وضو سے پہلے آسمان کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، وضو کرتے تھے تو گریا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ واقعہ میں نے ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہو کہ ایک عاشق رات کو، اور سرد رات کو، شدید سردی کی رات ہے، برف بار ہے، لیکن ایک اپنے محبوب کی جھلک کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے کھڑکی کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑکی کھول کے کہ وہ ایک جھلک، ون سائٹ، وہ تھوڑی سی اپنے اس میں دکھائے گا، اپنا جلوہ دکھائے گا، ساری رات انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب ایک لمحہ آئے گا، لیکن سردی میں کپ کپا رہا ہے۔ ساری رات محبوب نہیں آیا، اس نے دیکھا کہ اچانک سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، کچھ میناروں سے، کچھ لوگ اپنے گھروں سے عاشقوں کی طرح نکلے اور ایک محبوب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ کاش میں نے اس محبوب کے لیے کہ جو حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کی صدائیں، تو کاش میں نے اس کے لیے رات گزاری ہوتی تو میری یہ رات عبادت میں شمار ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو کیا چیز ہے پہلی؟ اور مولا بھی کیا فرما رہے ہیں خطبہ متقین میں کہ یہ اللہ کا شکر کرتا ہے جب شام ہوتی ہے، اور صبح ہوتی ہے تو خدا کو یاد کرتا۔ دوسری چیز جو خداوند متعال نے اپنے بندے کو، کہ میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، ایک میں اس کو شکر کی توفیق دیتا ہوں، دوسرا میں اس کو ایسا ذکر دیتا ہوں کہ جس کو وہ بھولتا نہیں ہے، ایک ایسا ذکر اس کو مل جاتا ہے۔ ذکر کیا ہے ذہن محترم؟ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، بہرحال یہ ذکر ہے، ذکر کی بھی کائنڈز ہیں۔ ذکر جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے کہ جو انسان جو ہے وہ صرف زبان سے کرتا ہے، ذکر لسانی۔ ایک ذکر وہ ہے جو انسان اپنے قلب سے کرتا ہے، ذکر قلبی۔ ایک ذکر وہ ہے کہ جو اس کے اعضاء و جوارح یعنی اس کی باڈی کے پارٹس بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت ذکر کی حالت میں ہے۔ اور ذکر کے اپوزٹ جو حالت ہے وہ غفلت ہے، یعنی ہم 2 کنڈیشن میں ہیں، یا ہم ذکر میں ہیں یا ہم غفلت میں ہیں۔ اب جو ذکر کرتا ہو وہ گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ وہ حالت ذکر میں ہے۔ اب خود حالت ذکر کیا ہے؟ ذہن معتبر گفتگو بہت زیادہ ہے، لیکن میں بڑا کوشش کروں کہ
اس کو گلدستے کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اذان محترم، قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو معصوم کے پاس مثلا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی خدا کی بارگاہ میں غافل کیوں ہو جاتا ہے؟ ذکر سے باہر آ جاتا ہے۔ اب آپ نماز کے اندر ہیں، آپ نماز میں کیوں نہیں کوئی گناہ کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کوشش پوری کرتے ہیں کہ آپ کی نماز، کیونکہ ذکر ہے، آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے، وہ الگ انسان کمزور ہے، میرے جیسا خیال ادھر ادھر اس کے گھومنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال وہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو مومن ہوتا ہے اذان محترم، وہ کبھی بھی خدا کے سامنے غافل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز میں ہے ویسے بازار میں ہے، جیسے بازار میں ہے ویسے اپنی تنہائی میں ہے، اسی طرح اپنے کا ہر وقت حالت ذکر میں رہتا ہے۔ خوب یہ خدا کہ جس کے عمل سے میں راضی ہو جاتا ہوں، اسے میں ایسا ذکر دیتا ہوں کہ جو فراموش نہیں ہوتا، بھولتا نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز، اور بہرحال خطبے کا ایک پیراگراف اور آپ سے التماس دعا کر کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کے عمل سے احمد راضی ہو جاتا ہوں، میں اسے اپنی محبت کا مزہ چکھاتا ہوں، جس سے وہ دنیا کی تمام محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جانے محترم، خوب ہم ان چیزوں کو اپنے اندر انہینس کریں۔ یہ کوئی داستانیں نہیں ہیں، یہ حدیث ہے، روایات ہیں، اور یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں کہ ہم کم از کم اپنے لیولز کو انکریز کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارا شکر اتنا نہ ہو 100%، کچھ تو ہو، 10% تو ہو، 20% تو ہو، دن میں شکر تو کریں، شکر کا سجدہ کریں، ذکر کی کنڈیشن میں رہیں۔ انسان غافل ہے، انسان موبائل دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، بازار میں ہے، کبھی اس کے سامنے ایسی چیز ہو کہ جو اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہے، خوب اپنے آپ کو حالت ذکر میں لے کر آئے۔ جب ذکر میں لے کر آئے کہ امام دیکھ رہے ہیں، میں امام کو نہیں دیکھ سکتا، امام تو مجھے دیکھ رہے ہیں، خود بخود انسان جو ہے وہ اہل ذکر بننا شروع ہو جائے۔ اذان محترم، اور پھر ایسا ذکر اس کی زبان سے، اس کے وجود سے جاری ہوگا کہ پھر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین اور آسمان میں ذکر ہو رہا ہے وہ اس کے کانوں کو سنائی دینا شروع ہو جائے۔ تو انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے۔